حضرت سمیع صاحب ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے. جی سمیع صاحب السلام علیکم. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ان کی. اچھا حضرت ان دا مین ٹائم ایک اور ای میل دیکھ لیتے ہیں. یہ انہوں نے درد کے بارے میں ہے، ایسی اور بھی بہت ساری ای میل ہیں کہ دائیں کندھے میں ان کو پچھلے 2 سال سے بہت درد ہے، اور ان کی جو ہرنیٹڈ ڈسکس 2 جو ہے نا وہ ہرنیٹڈ ہیں، اور بہت ہی زیادہ یہ تکلیف میں ہیں. تھیراپی بھی کرائی ہے، دوا بھی لی ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں. جی، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ کلونجی کے تیل پر 7 مرتبہ سد والناس دم کریں، اور اس میں 1 چمچ کلونجی کا تیل رات کو 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کے وہ پئیں، اور اسی تیل سے مالش کریں. تو یہ آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے کندھے کا درد اور آپ کی ڈسک کا جو پرابلم ہے حل ہو جائے گا. اچھا حضرت ایک اور کال ہے. مسز صدیقی ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی مسز صدیقی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میں مختلف جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اچھا پلیز. جی اچھا ٹھیک ہے. جی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں مختلف مذہبی پروگرامز دیکھتی ہوں، جس کے اندر میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسانی روح بیمار ہو جائے. اب اس کے بعد تو میں پروگرام سن نہیں سکی. کیا ایسا ہے واقعی کہ انسانی روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی حضرت بڑا دلچسپ سوال. جی ہاں جی، اچھا سوال کیا ہے. اصل میں جسم جو انسان جو ہے 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح. تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کا بیمار ہونا تو آپ جانتے ہیں فزیکلی جو بھی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے. روح کے بیمار ہونے کا مطلب ہے معصیت اور گناہ، کہ روح جو ہے گناہ اور معصیت سے آلودہ ہوتی ہے. مطلب اس کے اندر جو ہے ایسے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں روح میں، مطلب کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ امراض ہیں، یا گناہ کا شوق ہے، گناہوں کے اندر جو ہے اس کا جو مبتلا ہونا ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. تو یہ کہتے ہیں روح کو بیمار ہونا. تو جس طریقے سے جسم کی جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے طبیب جسمانی سے، ڈاکٹر سے، ایسے روح کا علاج کیا جاتا ہے طبیب روحانی سے. اور روحانی طبیب کون ہوتے ہیں؟ جو خانقاہوں کے اندر پیر و مرشد بیٹھے ہیں، علماء حقانی بیٹھے ہیں، جو قرآن سنت کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کے علاج بتاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اعمال و احوال کی اصلاح کی. تو یہ روحانی جو ہے پروسیس ہوتا ہے علاج کا. تو اس لیے جو ہے جیسا کہ یہ فزیکل ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو خانقاہیں ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں بیت و ارشاد کرتے ہیں، یہ اسپریچول خانقاہیں ہیں جہاں پر انسان کی جو ہے روح کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے روح کے علاج اور بیمار ہونے کا یہی مطلب ہے. اچھا حضرت یہ خواب ہے، یہ فرماتی ہیں کہ یہ کچا گوشت دیکھتی ہیں خواب میں، اور جو مستقل طور پر، اور جو پچھلا خواب انہوں نے دیکھا ہے اس میں دیکھا ہے کہ اس گوشت کے اوپر خون بھی بہت ہے. تو اس بارے میں یہ جو آپ خواب کچا گوشت دیکھتی ہیں، کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہے. یہ بیماری کا اشارہ ہے کہ آپ کو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، اور اس پہ خون جو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے وہ بیماری کا تعلق خون سے ہے، خون کی کمی سے یا زیادتی سے تعلق ہے، یا خون کے اندر کوئی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہیں. تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، میڈیکل جو ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کروائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے دیں گے. اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں. ان کی والدہ 72 سال کی ہیں اور بہت بیمار ہیں. والد کا انتقال 38 سال پہلے ہو گیا تھا. چچا نے تمام جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے. اس کے بارے میں جب بھی چچا کو لکھتے ہیں یا کال کرتے ہیں تو ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے. خواب میں سانپ نظر آتے ہیں اور سانپوں کے ساتھ وہ چچا کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت پریشان ہیں. نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں. انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ہاں، یہ آپ کے خواب سے اور آپ کے حالات سے تو ایسا لگتا ہے کہ جس رشتے کا آپ نے ذکر کیا ہے اور پھر جائیداد کا معاملہ ہے، تو میرا جو مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ اپنی جائیدادوں کو دوسرے کی جائیدادیں قبضہ کرنے کے لیے جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی قسم کے حالات کا شکار ہوں. تو اس کے لیے آپ یہ کریں
کہ معلوم اور نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے سورۃ نور ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، اس کی پابندی رکھیں۔ اور دوسرا سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 154، یہ ثم انزلہ سے شروع ہوتی ہے، یہ 154 آیت یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں آپ اپنے جو حق ہے اس کے حصول کی نیت کریں اور دشمنوں کے کسی بھی قسم کے وار سے حفاظت کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کریں گے۔ اچھا حضرت، یہ ایک ای میل ہے، وقت تھوڑا سا رہ گیا، لیکن یہ بہت ہی دردناک سی، اور انہوں نے بہت ہی خاص طور پہ آپ سے پرسنلی طور پہ التجا کی ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہیں، اور آپ سے انہوں نے اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں، خدا را میرے لیے کچھ کیجیے۔ یہ فرماتی ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں 9 سال کی ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ میں 9 سال سے ہی رو رہی ہوں۔ جسمانی طور پر وہ ٹھیک ہیں، لیکن ذہنی طور پر بہت ہی کمزور، نہ وہ پڑھنے میں، کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے الف با تا پہ ہی اٹکی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں بھی وہ کوئی ٹھیک نہیں لگتی، حالانکہ صحت ٹھیک ہے ان کی، لیکن کوئی اس کی بیٹی کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسکول میں ہے لیکن بہت ہی پیچھے ہے اپنے گریڈ کے حساب سے بالکل، تو یہ بہت ہی پریشان ہے، اور خوابیں دیکھتی ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس سے، کبھی کبھار کوئی جانا پہچانا چہرہ ان کو نظر آتا ہے، حالانکہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بالکل خوش ہوں۔ کبھی خواب میں دیکھتی ہیں کہ اتنی مشکل میں ہیں کہ ان کی آواز بند ہو گئی ہے، بولنا بھی چاہتی ہیں تو بول نہیں سکتی۔ بہن، آپ کے حالات سن کے مجھے بھی دکھ ہوا، میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ تو جہاں تک آپ کی بیٹی کے علاج کا تعلق ہے، تو اس کے لیے آپ تہجد کے وقت میں سورۃ بقرہ تلاوت کریں، اور یہ تہجد وقت تلاوت کرنی ہے آپ نے، تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہ اپنی بچی کو پلانا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جتنا پلا سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پلائیں، پھر عشاء تک، رات تک اسی پانی سے پلاتی رہیں، کم ہو جائے تو اس میں اور ڈال لیں، رات کو جو بچ جائے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں، صبح کو نیا پانی لے لیں۔ یہ آپ نے 41 دن بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے۔ ناغے کے دن آ جائیں تو اس میں آپ نے نہیں پڑھنا، باقی بعد میں ایام پورے کر لینے ہیں، تو یہ آپ عمل شروع کر دیں۔ باقی جو خواب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خواب کے اندر بھی یہی چیزیں اسی قسم کی ظاہر ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ سورۃ معارج جو ہے یہ تلاوت کر کے سینے پہ دم کر کے سویا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ برے خواب بھی نہیں آئیں گے، اور آپ کی بچی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ باقی جو میڈیکلی جو اس کا علاج بچی کا چل رہا ہے وہ آپ پابندی سے کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو صحت و عافیت دے دے گا۔ اچھا حضرت، ایک آخری کال لیتے ہیں، شکاگو سے ہیں فرا جی، السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ آپ کا سوال؟ جی سوال یہ ہے کہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، بہت ویئرڈ سی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں ان کی کوئی 25 ایئرز اگو جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، جی۔ اور جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اسی وقت جو ہے، تب تو گھر والوں نے خیال نہیں کیا، تبھی سے پرابلمس شروع ہو گئی تھی ان کو۔ پہلے دفعہ اسی وقت درد اٹھا کڈنی میں، اس کے بعد ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کا سر جو ہے وہ پنکھے سے کٹ گیا۔ اس وقت بات کو اتنا وہ کہ نہیں، ان کی کافی اچھی جاب تھی، کافی اچھے لگژری لائف انہوں نے گزاری، مطلب لگژری جاب تھی ان کی، لائف تو نہیں گزاری۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد ہی جو ہے ان کی جاب ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد سے اب تک ان کی اتنے برے حالات رہے ہیں، طبیعت خراب، بیماریاں، یہ سب ہوتی ہیں۔ اور اب پچھلے جب ان لوگوں نے ان کے کہا کہ ان کی جو گھر ہے ان کا وہ صحیح نہیں ہے، اس میں کیا چیزیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ اب ہم لوگوں کا اتنا وہ تھا نہیں، پڑھنا ہے، پڑھا خوب الحمدللہ، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چیز پڑھنی چاہیے ان کی بیوی کو یا ان کو۔ ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ میری بہن جو ہے، جو ان کی بہن ہے، ان کی ایک ہی بہن ہے، وہ یہاں سے گئی ہیں اپنی، مطلب ظاہر ہے وہ بھائی کے جنازے میں شریک ہوئی، وہ اپنے سسرال میں رہتی ہیں۔ وہ عجیب سی ویئرڈ بات ہوئی، بھائی تو ختم ہو گیا، اب جبکہ ان کا کسی سے کوئی اس طرح کا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اماں ابا بھی نہیں ہیں ان کے، اور کسی سے اس طرح کا انٹریکشن بھی نہیں ہے، نہ کسی کے برائی میں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ ان کے سسرال میں، جو کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، وہ خاتون ذرا وقت بڑا کم رہ گیا، ذرا جلدی فرمائیے۔
جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی نے ایک بیگ لا کے دیا اور کہا کہ ان باجی کو دے دیے گا. اس کے اندر 3 کپڑے تھے جو کہ بی سے شروع ہوتے ہیں, بلیک, براؤن اور بلو, جو کہ بہت ہی میلے کچیلے کپڑے, اس میں بلاؤز, شلوار اور کوئی قمیص تھی جو کہ بہت پرانی, اور ان کو دے کے گئے کہ یہ ان کو دے دیں. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, کیا اب ان کے پیچھے کوئی پڑ گیا ہے یا یہ کچھ کوئی ہارم کرنا چاہتا ہے یا کوئی ڈرا رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ جی حضرت. اچھا, اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ وہ جو کپڑے دیے ہیں, خیر بھائی تو وہ انتقال کر گیا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, تو اب یہ جو کپڑے کو دے کے گیا ہے تو اس پہ 71 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 71 ٹائم پڑھ کے دم کر دیں اور ان کپڑوں کو چلتے پانی میں بہا دیں, ان کو استعمال نہ کریں, یہ دم کر کے ان کو بہا دیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. اور خود ان بہن سے کہیں کہ یہ سورۃ نور کی تلاوت کیا کریں اور چلتے پھرتے ہر وقت یا سلاموں کا ود رکھیں, تو انشاءاللہ اگر کوئی دشمن ان کے پیچھے پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ عافیت رہے گی. خواتین حضرات, آپ سے ایک دفعہ پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ پروگرام سے پہلے پین اور پیپر اپنے پاس رکھ لیجیے, کیونکہ بہت ساری ای میلز آئی ہیں کہ لوگوں نے دوبارہ پوچھا ہے کہ جی پچھلے پروگرام میں حضرت نے جو فرمایا تھا, تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ای میلز ہوتی ہیں تو بار بار ایک ای میل کو دو بار اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ کاغذ پینسل ساتھ رکھ لیے کیجیے تاکہ حضرت جو بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں وہ آپ لکھ لیں اور آپ کے لیے آسانی ہو. تو حضرت پروگرام غیب کی باتیں, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کی میزبان محمود احمد آوان اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود احمد آوان اپنے رب کے حضور معذرت اور معافی کا طلبگار ہے, اس امید کے ساتھ کہ آپ کی محبت اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی. اجازت دیجیے, اگلے اتوار آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.